بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ محترم حاضرین، ہم نے اب تک اس کتاب کے تمہیدی کلمات آپ کے سامنے رکھے تھے۔ اب اس کتاب کو 7 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا باب توحید کے بیان میں ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عام طور پر لوگوں میں شرک پھیلا ہوا ہے۔ توحید نایاب چیز ہے۔ اکثر ایمان کے دعوے دار توحید و شرک کے معنی ہی نہیں سمجھتے۔ مسلمان ہیں مگر بے شعوری میں شرک میں گرفتار ہیں۔ لہٰذا پہلے توحید و شرک کے معنی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ قرآن و حدیث سے ان کی بھلائی اور برائی معلوم ہو سکے۔ عربی میں ایک مقولہ ہے الاشیاء یعرف بازدادیہ، کہ چیزیں اس کے اپوزٹ کی جاننے کے بعد پہچانی جاتی ہے۔ یعنی ایک مسلمان جتنا شرک کو جانے گا اتنا توحید میں پختہ ہوگا۔ ایک مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے توحید سے جاننا ضروری شرک ہے۔ یہ بات سمجھیں نہیں آپ؟ کیوں؟ ایک بندہ شرک کی ہر ایک لمحے بر اور ہر ایک ذرے بر اور ہر ایک اشیاء کو جانے گا تو ان چیزوں کو اپنی توحید میں آنے سے روکے گا یا پھر ان چیزوں میں خود مبتلا ہونے سے بچے گا۔ الاشیاء یعرف بازدادیہ، چیزیں اپنی اپوزٹ چیزوں سے پہچانی جاتی ہے۔ انسان جب شرک کو جانے گا کہ یہ شرک ہے اور اس کے خطرناکی کو جانے گا تو اس کی توحید اتنا ہی آٹومیٹک مضبوط ہوتی ہے۔ ہم جب منصورہ میں پڑھتے تھے، ہمارے استاد شیخ ابو رضوان محمدی عقیدے کے استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ دنیا میں جو مشرک ہے، کافر ہے، ان کی ہم چونکہ اہل علم میں رہتے تھے کہ ایک علم والا توحید موحد بندہ جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ پتھروں کو پوجا جا رہا ہے اور دودھ بہایا جا رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، پیشاب پیا جا رہا ہے، کہ انسان عقیدت میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ پینے والی چیز کو بہا دیتا ہے اور جو چیز غلیظ ہے، خبیث ہے، اس کو پیتا ہے۔ تو اس پر ہنسنا بھی آتا ہے، اور دوسری چیز اللہ کی نعمت کی ناشکری سے بچتے ہیں، اور اللہ کی توحید کی شکر بجا لانے میں بندہ اتنا اور مگن ہو جاتا ہے۔ ہم جب غیروں کو دیکھتے ہیں، مشرکوں کو، کافروں کو، عقیدت میں کیا کیا نہیں کرتے، اس سے ایک موحد بندہ اپنے توحید والی نعمت پر اتنا خوش ہوتا ہے اور اتنا اس کے اللہ تعالیٰ کے ہاں شکر بجاری لاتا ہے کہ اس کا دل اس بات پر مطمئن ہوتا ہے کہ وہ توحید میں پختہ ہے۔ آپ دیکھیں، ایک انسان کی عقل بھی مانتی ہے کہ کوئی چیز جو پینے کے لائق ہے اس کو بہا دیا جائے، اور جو چیز خبیث ہے، پیشاب ہے، اس کو پیا جائے، یہ عقل بھی نہیں مانتی۔ لیکن انسان عقیدت میں جب اندھا ہو جاتا ہے اور شرک کی غلاظت میں ملبوس ہوتا ہے اور شیطان اس کی عقل کو پھیر دیتا ہے، عقل پر حاوی ہو جاتا ہے، تو یہ سب چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہے، پھر پتھروں کو پوجا جائے، پھر پینے والی چیزوں کو ضائع کیا جائے اور خبیث غلاظت کو پیا جائے، کھایا جائے۔ عقیدت میں یہ بھی کرتا ہے جبکہ عقل تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ عقل خود دعوت دیتی ہے توحید کی۔ عقل خود فطرت کے حساب سے ہے۔ فطرت میں اللہ نے توحید کو رکھا ہے، فطرت میں اللہ نے توحید کو رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام، سورہ انفال میں، سورہ اعراف میں فرمایا الست بربکم قالوا بلی شہیدنا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر پوری ذریت کو اللہ نے اپنے کرشمے اور معجزے سے لایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے جتنے انسان و جن قیامت تک آنے والے ہیں سب کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ظاہر کیا اور سب سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی شہیدنا، سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم بلکہ گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا رب اے اللہ تو ہی ہے۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد شیطان نے بھی وعدہ کیا تھا۔ اب اللہ کے یہ کیوں؟ اللہ نے جب وعدہ کیا، اللہ نے جب پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
تو ساری ذریت نے قالوا بلا شہدنا کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو یہ گواہی دینا اللہ کے سامنے، یہ فطرت میں توحید داخل ہوئی۔ اور انسان جب دنیا میں آتا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اس کے ماں باپ اسے مجوسی بناتے ہیں، یہودی بناتے ہیں، غیر مسلکی بناتے ہیں، غیر منہجی بناتے ہیں، غیر قرآن و حدیث کے طریقے پر چلنے والا بناتے ہیں، فطرت کے خلاف اس کی پرورش کی جاتی ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن فطرت میں توحید شامل ہے۔ اور جب بندہ توحید کی اپوزٹ چیز شرک کی ایک ایک چیز کو جانے گا، اس کی توحید ایٹومیٹک اتنی مضبوط ہوگی۔ کیوں؟ ایک بندہ جب یہ چیز شرک ہے، یہ چیز سے توحید میں خلل آتا ہے، یہ چیز توحید کو برباد کر دیتی ہے، ان چیزوں کو جانتا ہے تو ان چیزوں سے دور بھاگتا ہے، اور پھر ان چیزوں کو اپنے گھر کے ماحول میں پنپنے نہیں دیتا، ان شرکیہ چیزوں کو اپنے گھر کے ماحول میں پنپنے نہیں دیتا، اور پھر اس کے سد باب میں اس کا رد کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے جواب بھی دیتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اس کے پاس شرک کا پورا ٹھوس علم ہوگا اور توحید کی مضبوطی ہوگی، کہ اس کی توحید اور اس کے گھر والوں کو توحید کی مضبوطی پر رکھنے کے لیے اسے شرک کو جاننا ضروری ہے۔ دنیا میں جو شرکیہ اعمال اور شرکیہ طریقے ایجاد کیے گئے، ان کا علم اس کو ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو توحید کی مضبوطی پر قائم رکھے اور شرک کی غلاظت سے دور رکھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اپنی بیوی کے گلے میں ایک کالا دھاگا دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا چہرہ متغیر ہو گیا اور وہ غصے میں آ گئے، اور فوراً اپنے بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈال کر وہ دھاگا نکال کر توڑ کے پھینک دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی کہنے لگی کہ ایک یہودیہ نے مجھے ایک بیماری سے شفا کے طور پر دیا، میرا اس پر عقیدہ نہیں ہے، اور وہ کہنے لگی کہ میری آنکھ میں تکلیف اور سجن محسوس ہو رہی تھی مجھے، میں نے یہ دھاگا پہنا تو وہ تکلیف اور سجن چل گئی، میں نے علاج کے طور پر پہنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ دھاگا کھینچا اور توڑ کر پھینک دیا اور کہا، سنو، آل عبداللہ شرک کی غلاظت سے بری ہے۔ آل عبداللہ یعنی عبداللہ کا گھرانہ شرک کی آلودگی سے بری ہے، شرک سے برات کا اظہار کرتا ہے۔ اور کہا، اے میری بیوی، جب تمہیں تمہاری آنکھوں میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی، جلن ہو رہی تھی، وہ دراصل تمہارا اپنا شیطان تھا جو تمہارے آنکھوں میں اپنی انگلی سے کچوکے لگا رہا تھا، اور تم کو تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اس کی انگلیوں کی وجہ سے تمہاری آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی، تو یہ اس نے جب دھاگا تم نے پہن لیا تو وہ تکلیف دینا بند کر دیا، وہ تم کو انگلیوں سے کچوکے لگانا بند کر دیا، کیونکہ تم اس کے غلام ہونے جا رہی تھی، تم شرک کا شکار ہونے جا رہی تھی، جو اس کا اصل مقصد اور دنیا میں سب سے بڑا ہدف ہے، انسانیت کو توحید سے دور کر کے شرک کی آلودگی میں ملا کر اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا، یہ اس کا سب سے بڑا مشن اور ہدف ہے، اور اس کا وعدہ اللہ سے کر کے آیا ہے، اور اللہ نے اس کو چھوڑ بھی دی ہے۔ تو انسان ذرا سی باتوں میں، اور خاص طور پر مائیں بہنیں مصیبتوں میں اور اسی طرح پریشانی اور بیماریوں میں بہت جلد توحید سے اپنا دامن چھوڑ دیتے ہیں، توحید سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور انہیں ذرا بھی اس کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری ہیڈنگ جو انہوں نے باندھی ہے ٹاپک، شرک کے کام جو بتائے ہیں مختصر طور پر، یہ مفصل، یہ مجمل ہے، اسی سے مفصل ہم اندازہ لگاتے ہیں۔ عموماً لوگ آڑے وقت میں، مصیبت کے وقت میں پیروں کو، پیغمبروں کو، اماموں کو، شہیدوں کو، فرشتوں کو اور پریوں کو پکارا کرتے ہیں، انہی سے مرادیں مانگتے ہیں، انہی سے منتیں مانگتے ہیں، مرادیں بر لانے کے لیے انہی پر نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، اور بیماریوں سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو انہی کی طرف نام کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ کیسے؟ کسی کا نام عبد النبی، نبی کا بندہ، یہ شرکیہ نام، کسی کا نام علی بخش یعنی حضرت علی کا بخشا ہوا، یہ شیعوں کا عقیدہ، کیونکہ ان کے یہاں عقیدہ ہے کہ وہ خدا کے برابر حضرت علی کو مانتے ہیں۔ کسی کا نام حسین بخش یعنی حضرت حسین کا بخشا ہوا،
یہ بھی شرکیہ نام ہے۔ کسی کا نام پیر بخش، جو اپنے ایریوں میں، اپنے محلے میں جو اصل میں شیطانی حرکتیں کرتا ہے، نہ اس کو نماز کا پتہ نہ کلمے کا پتہ، بابا بنا پھرتا ہے، تو اس پیر کی مریدی کی جاتی ہے اور اس کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ کسی کا نام مدار بخش، کسی کا نام سالار بخش، کسی کا غلام موحد اور کسی کا نام غلام معین الدین وغیرہ وغیرہ۔ ان سارے ناموں کے ذریعے وہ اس بات کی عقیدت لیتے ہیں کہ یہ نام رکھنے سے میرا بچہ میری بچی آفتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے محفوظ رہیں گی، جو کہ یہ سارے نام شرکیہ نام ہیں۔ اس میں شرک کی بو آتی ہے، اور یہاں تک علماء نے شرک کی خباثت سے بچنے کے لیے غلام رسول نام رکھنے سے بھی منع کیا۔ ہم غلام رسول نام، کیونکہ یہ جو نام لفظ غلام آیا ہے، یہ وہ غلام ہے جو بندگی اور معبودگی میں شامل ہے، اور بندہ بندگی رب کی کرتا ہے، معبودگی رب کی بجا لاتا ہے، نبی کی نہیں۔ نبی کا امتی ہے، وہ نبی کا امتی ہے، غلام نہیں۔ اور یہ غلام لفظ اسی استعمال میں آتا ہے بندگی کے معاملے میں اور معبودگی بجا لانے، یعنی کسی کو عبادت کے لائق سمجھ رہا ہے تو جس کو عبادت کے لائق سمجھ رہا ہے اس کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑ رہا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اللہ کو جو محبوب نام ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اللہ کے جو اسماء حسنی ہے، 99 نام ہے اللہ تعالیٰ کے، ان ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہیے۔ صحابیات کے نام ہے، بڑے بڑے صحابیہ ہیں، آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیے، اور خود اللہ کے رسول کی 4 بیٹیوں کے نام ہیں، آپ کی بیویوں کے نام، یہ نام رکھنے چاہیے، نہ کہ ایسے نام جن سے اور نام کا اثر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے بہت سارے صحابہ کے نام چینج کیے، تبدیل کیے۔ کیوں؟ کیونکہ نام کا اثر پایا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد مکہ کے لیے عمرہ کے لیے نکلے تھے مدینہ سے، تو صلح حدیبیہ اس ٹائم پر ہوئی، اور اس ٹائم پر آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیا گیا، لیکن اس میں صلح ہوئی، اور صلح کرنے کے لیے جو صحابی اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، کفار کی طرف سے، قریش کی طرف سے آئے، جن کا نام تھا حضرت سہل بن سعد۔ سہل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آسانی کرنے والا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کفار کی طرف سے، قریش مکہ کی طرف سے سہل آ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ اب معاملہ آسان ہو گیا، یعنی صلح حدیبیہ کا معاملہ کرنے وہ ان کی طرف سے آ رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا، اب معاملہ آسان ہو گیا۔ تو پتہ کیا چلا، نام کا اثر شخصیت پر ہوتا ہے، اور اگر ایسے نام جو شرک کی غلاظت اور شرک کی بو آتی ہے، ایسے ناموں سے اگر ہم اپنے بیٹوں کو، اپنی اولادوں کو منسوب کریں گے تو اس کا اثر ان کی جوانی میں ہوگا، وہ شرک کی غلاظت میں جائیں گے اور شرک کی آلودگی سے اپنے ایمان کو خراب کر دیں گے۔ تو اس طریقے کے ناموں سے بچنا چاہیے، اور اگر کسی نے رکھ لیا ہے تو فوراً تبدیل کرنا چاہیے۔ اسی طرح کوئی کسی کے نام کی چوٹی رکھتا ہے، کوئی کسی کے نام کے کپڑے پہناتا ہے، کوئی کسی کے نام کی بیڑی بناتا ہے، اور کوئی کسی کے نام جانور ذبح کرتا ہے، کوئی مشکل پڑنے پر کسی کو پکارتا ہے، اور کوئی کسی کی قسم کھاتا ہے، کیونکہ قسم کھانا ہے تو صرف اللہ کی کھانا ہے۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ تم میں سے جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ یہ اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہے، آپ دیکھیے اٹھا کر، صحیح حدیث ہے۔ تو قسم بھی اگر کھانی پڑے تو اللہ ہی کی قسم کھانا ہے۔ آج ہمارے یہاں مسلمان دیکھیے، ماں باپ کی قسم کھاتے ہیں، بیوی بچوں کی قسم کھاتے ہیں، ہاں، یہ ساری قسمیں آپ شرک میں شامل ہو رہے ہیں، نہ انجانے طور پر، علم نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے تاکہ انسان، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کا انسان کو مکلف کیا ہے۔ کیوں؟ ایک بندہ جب قسم کھاتا ہے تو معاملہ بھی اتنا سنگین ہوتا ہے، اور جب اگر وہ جھوٹ بولے گا تو اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی اس کے سامنے ہوتی ہے، تو اللہ کی قسم کھاتے ہوئے وہ جھوٹ بولنے سے جھجکائیں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی کہا کہ اگر کوئی اللہ کی قسم کھا کے جھوٹ بھی بول رہا ہے تو اللہ کی قسم قبول کر دو۔ یہ چیز یاد رکھیں، کوئی اللہ کی قسم کھا کر
جھوٹ بھی بول رہا ہے، پتہ ہے جھوٹ ہے، لیکن جب وہ ماحول میں لوگوں کے سامنے اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو اب معاملہ توحید کا آ گیا. اس کے جھوٹ کا نقصان تھوڑی دیر رہیں گا، لیکن اگر اس کے جھوٹ کو ہم جانتے ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس کی قسم کو ٹھکرا دیا گیا تو اللہ کی قسم، یعنی اللہ کی قسم، اللہ کے نام کو ٹھکرایا جائے. اور صحابہ میں آپ دیکھیے منہج سلف میں اسلاف کیا کہتے ہیں قسم کے تعلق سے، کہ ہمیں اللہ کی جھوٹی قسم کھانا غیر اللہ کی سچی قسم کھانے سے زیادہ محبوب ہے. اصل یہ نہیں کہ وہ غیر اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، اصل توحید سمجھا رہے ہیں. آپ توحید کے لیے اسلاف کے ایک ایک جملے اور قول دیکھیں گے آپ کے دماغ نہیں کام کریں گے. ایسی علمی باتیں بتائی ہیں سلف میں سے، بہت سارے سلف کا قول ہے کیوں محض توحید بتانا قسم کے باب میں، کہ ہمیں اللہ کی جھوٹی قسم کھانا غیر اللہ کی سچی قسم کھانے سے زیادہ محبوب ہے. کیونکہ بندہ اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے تو کبیرہ گناہ کرتا ہے، اور بندہ اگر اللہ کی غیر اللہ کی، اللہ کے علاوہ دوسرے کی، کسی بابا کی، پیر کی، بزرگ کی بلکہ اپنی سچائی کے لیے قسم کھا رہا ہو تو وہ سچ تو تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، لیکن جو وہ قسم کھایا ہے وہ شرک میں جائے گا. یہ فرق ہے. ایک بندہ اللہ کی جھوٹی قسم کھا رہا ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن قسم تو اللہ کی کھا رہا ہے نا. اور ایک بندہ غیر معبود کی، غیر اللہ کی سچی قسم کھا رہا ہے، جبکہ وہ سچائی کیوں نہ ہو لیکن اس کی غیر اللہ کی قسم کھانے کی وجہ سے اس کے اندر شرک داخل ہو گیا. یہ شرک کی باریکی ہے. تو ہمیں اپنی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں اس پر بھی غور کرنا ہے توحید کے معاملے میں اور شرک کے باب میں. تو قسم صرف اللہ کی کھانی چاہیے، کسی کی قسم نہیں. یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہم قسم نہیں کھا سکتے، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم. کیونکہ اللہ کے رسول کا واضح فرمان ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھائی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، نبی ہو، اولیاء ہو، بزرگ ہو، صحابہ ہو، انبیاء ہو، یا بعد کے کون لوگ ہو، کتنے ہی بڑے ہو، نیک ہو، ان کی بھی قسم نہیں کھائی جا سکتی، صرف اللہ کی قسم. غیر مسلم جو معاملہ دیوی دیوتاؤں سے کرتے ہیں وہی یہ نام و نہاد مسلمان انبیاء، اولیاء، ائمہ، شہداء، ملائکہ اور پریوں سے کرتے ہیں. اس کے باوجود مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اللہ پاک نے سچ فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ اللہ پر ایمان لا کر بھی شرک کرتے ہیں. کہ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں. کس طریقے سے؟ کیونکہ انہوں نے توحید کو جانا نہیں. گھریلو مسلمان ہیں، گھر میں مسلمان کے پیدا ہو گئے تو شرک سے نہیں بچتے. شرک اب غیر علم بھی نہیں ہے تو علم حاصل کرنا بھی نہیں چاہتے. توحید کے باب میں ایک بندے کو اگر وہ مطمئن ہے بھی تب بھی اس کو توحید کا علم کا ضروری، اس کے غذا سے زیادہ ضروری ہے. ایک بندہ موحد بھی ہے، منہج سلف پر بھی ہے اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بھی گزار رہا ہے، اور شرک کا شین بھی اسے پتہ نہیں، یعنی شرک کا شین بھی اس کی زندگی میں نہیں پایا جاتا، اتنا موحد ہے، تب بھی اسے اس علم کی ضرورت ہے کہ توحید کے باب میں مضبوط اور استقامت برتنے کے لیے شرک کی چیزوں کو جانے اور توحید پر مضبوط رہنے والی چیزوں کو اپنائیں، تاکہ جو توحید پر وہ زندگی گزار رہا ہے اس پر اس کو استقامت بھی ہو. اور یہی استقامت کے تعلق سے اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سبحان اللہ، کہ جن لوگوں نے کہا قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت برتی، ثابت قدم رہے. اب استقامت اور ثابت قدمی کیسے آتی ہے؟ ایک بندہ اگر موحد بھی ہے، توحید پر ہے اور شرکیہ ماحول میں رہ رہا ہے، آس پاس شرک ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے، تب بھی اسے توحید پر استقامت کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرک کی ہر ایک چیز کو جانے. اللہ نے یہی استقامت والوں کے بارے میں کیا کہا ان الذين قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اسی پر استقامت برتی، جمے رہے.
توحید سے ہٹے نہیں، اور جمنے کے لیے ضروری ہے کہ توحید کی مضبوطی کے لیے علم ہو، اور شرک کی ایک ایک باریک باریک چیزوں کا بھی علم ہو، تاکہ ان چیزوں کو اپنی توحید میں خلل پیدا کرنے کے لیے شامل نہ کرے۔ تو اسے کہتے ہیں استقامت۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اللہ نے آگے خوشخبری کیا سنائی؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ اس کے پاس فرشتے بھیجتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کب؟ اس کی موت کے وقت، جب توحید پر استقامت برت کر دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، آپ گھبراؤ نہیں، موت کے بعد کی چیزوں کے بارے میں، موت کی بعد کی زندگی کے بارے میں گھبراؤ نہیں، قبر کے حالات کے بارے میں گھبراؤ نہیں۔ ولا تحزنوا، اور نہ فکر مند ہو، نہ غمگین ہو کہ پیچھے بیوی بچے آل اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر توحید پر چھوڑ کے گئے، خود بھی توحید پر تھے، استقامت برتی، اور اپنے گھر کی آل اولاد کی توحید پر تربیت کی اور ان کو استقامت سکھایا، ولا تحزنوا، تو پھر ٹینشن بھی مت لو، کوئی فکر مت کر لو، تمہارے بعد اللہ ان کو چلانے والا ہے، اللہ ان کو کھلانے پلانے والا ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے تو اس جنت کی خوشخبری ہے جو جس کا وعدہ تم سے توحید کی بنیاد پر دنیا میں کیا جاتا تھا۔ علماء تفسیر اس حدیث کی، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ کب ہوتا ہے کہ ایک مومن بندہ جب توحید پر استقامت کے ساتھ زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے، موت کی سکرات میں ہوتا ہے، اس وقت اس کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کیا خوشخبری ہے، گھبراؤ مت، کیونکہ بعد والی زندگی قبر کی زندگی ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ جو یہاں پاس کامیاب کامران، آگے کے سارے ملاحل اس کے لیے آسان اور اللہ کی طرف سے کامیاب ہے۔ جو یہاں فیل ہو گیا، آگے کے مراحل اور منازل اس سے زیادہ سخت ہے۔ تو اس بات کی خوشخبری، اللہ تخافوا، ڈرو مت، گھبراؤ مت، ولا تحزنوا، اور نہ اپنے پیچھے جو آل و اولاد اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے رخصت ہو رہے ان کی بھی فکر مت کرو۔ اگر توحید کی دعوت دی ہے، توحید پر استقامت کی بنیاد پر تربیت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا حامی ہے، اللہ ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ ان کو کھلانے پلانے اور چلانے والا ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی خوشخبری تمہارے لیے جس کا وعدہ دنیا میں توحید کی بنیاد پر کیا گیا۔ یہ استقامت کب آتی ہے؟ ایک بندہ توحید کے علم کو لیتا رہے بار بار، یہ نہیں کہ میں منہج سلف اور قرآن و حدیث پر چلنے والا ایک مسلمان ہوں اور مجھے شرک نہیں پتہ اور میں نے کبھی زندگی میں شرک نہیں کیا ہے، اور پھر بھی مطمئن رہے اور وہ توحید کا علم نہ لیتا رہے، جبکہ ایسے کفریہ ماحول میں تو کوئی بعید بات نہیں کہ اس کی زندگی میں شرک داخل ہو جائے۔ اور آج ہم اس کا نظارہ دیکھ رہے ہیں، کتنے مسلمان غیروں کے ساتھ ان کی تہواروں میں، ان کے پوجا میں شریک ہو رہے دھڑلے سے۔ کیوں؟ توحید، کتنے توحید بھی تھے لیکن بھائی چارگی یکتا کے نام پر، اور کتنے مسلمان فلم اسٹار مسلمانوں کو جو نام کے نام و نہاد مسلمان ہے، وہ بھی فلم اسٹار، وہ کوئی مسلمان نہیں ہے، ان کے نام صرف مسلمان ہے، ان فلم اسٹار مسلمانوں کو دیکھتے ہیں یہ غیروں کی پوجا میں جاتے ہیں، ان کے تہواروں میں شامل ہوتے ہیں، چونکہ یہ ان کے فین ہوتے ہیں تو یہ بھی یہاں اپنے ماحول میں رہ کر اپنے غیروں کے ساتھ پوجا میں تہوار میں جا کر شرک کا ناچ کرتے ہیں اور توحید کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ علم نہیں ہے توحید کے باب میں، اور یہ چیز کوئی ایسے نہیں کہ اچانک آ گئی، یہ چیز جو ہے ایسے نہیں کہ مسلمانوں میں اچانک شرک داخل ہوا ہے، بلکہ اس کے تعلق سے بولا جاتا تھا، سنا نہیں گیا، اس کے تعلق سے خبردار کیا جاتا تھا لیکن کوئی خبردار نہیں ہوئے، اس کے تعلق سے چیزوں کو بیان کیا جاتا تھا لیکن اپنے کان اس پر نہیں دھرے گئے، اور لوگ جب گناہوں کو معمولی سمجھتے گئے، اتنا معمولی سمجھ لیا گناہ کو کہ شرک بھی کرنے لگے اور اس کو بھائی چارگی کا نام دینے لگے۔
شرک بھی کرنے لگے اور اس کو ایکتا کا نام دینے لگے، اور شرک کی غلاظت سے اپنی توحید کو آلودہ بھی کرنے لگے، اور پھر بھی دل ان کا مطمئن اور ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور اللہ کی کھٹک نہیں پیدا ہوئی۔ یہ چیزیں ایسی ہی نہیں آتی ہے، شیطان پورا پھرا کر لاتا ہے، کیونکہ اس کا آخری مقصد وہی ہے، شرک کرانا۔ زندگی میں ایک مرتبہ غیر اللہ کے لیے سجدہ کر لیا وہ کامیاب، اگر اس سے توبہ کیے بغیر مرا تو شرک پر موت اور ہمیشہ کی جہنم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ولا یغفر ویغفر دون ذلک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہرگز نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ذات میں کسی کو شریک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، ہاں اس کے علاوہ گناہ ہے تو اللہ کی رحمت کی بنیاد پر اللہ اس کو معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے، یہ بات حقیقت ہے، لیکن اللہ کی غیرت بھی ہے۔ ایک عام انسان کی غیرت ہوتی ہے، ایک موٹی مثال میں آپ کو سمجھا دوں۔ ایک بیوی اور شوہر رہتے ہیں، اگر کوئی بیوی کہے کہ میں ایک دن تمہارے ساتھ رہوں گی اور ایک دن پڑوسی کے ساتھ، اس مرد کی حالت کیا ہوں گی آپ ذرا سوچیے۔ وہ غیرت پسند کریں گا، اس کی غیرت اس کو کیا کہیں گے؟ وہ پہلے ہی یہ جملہ سننے سے پہلے ہی اس کو چھوڑ دیں گا، طلاق دے دیں گا۔ بات کی بات تو ہم مخلوق ہیں، ہم کو اتنی غیرت آتی ہے، وہ تو خالق ہے، اور اس کی ذات میں دوسروں کو شریک کرو، اس کی عبادت کو دوسرے کے ساتھ بجا لاؤ، وہ کیسے برداشت کریں؟ تو اللہ کی غیرت ایک چیز ہے، اور اللہ کی رحمت غضب پر غالب آنا یہ الگ چیز ہے۔ اور رحمت جو اللہ کے غضب پر غالب ہے وہ صغیرہ و کبیرہ گناہوں کے معاملے میں ہے، کہ بندہ اگر کوئی گناہ کر کے دنیا سے گیا اور دنیا میں احساس تھا لیکن توبہ نہیں کر سکا، یا توبہ کی توفیق اس کو نہیں ملی اس گناہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے غضب پر غالب ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ پہلی فرصت میں معاف کر کے اس کو جنت میں ڈالے گا۔ لیکن یہاں شرک میں وہ معاملہ نہیں ہے، بندہ کتنا ہی نیک رہا ہوگا دنیا میں، اللہ اکبر، کتنا ہی نیک۔ اور آپ ذرا سوچئے، ابو طالب کی مثال میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عبداللہ ان کے خود دادا کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ سہارا تھی ان کی بیوی، کیونکہ ان سے بڑی تھی اللہ کے رسول سے، تو ایک طریقے سے سہارا تھی، تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو آخر میں ابو طالب نے حضرت جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو پالا ہے، اور آپ کی دعوت کے مشن میں برابر آپ کے ساتھ رہے ہیں۔ کفار مکہ کو جب کفار مکہ آپ کے سامنے آئے، ابو طالب کے سامنے آپ کی شکایت لیتے ہوئے کہ آپ کا بھتیجے کو سمجھا لو، تو کفار مکہ سے بھی لڑا ابو طالب، لیکن اس کے باوجود کل قیامت کے دن اللہ نے اس کے لیے ہمیشہ کی جاننا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پر ایمان نہیں لایا۔ دین ابراہیم پر انتقال ہوا، لیکن جو دین ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تھا وہ پورا شرک میں ملبوس ہو گیا تھا۔ خانہ کعبہ میں جو 360 بتیں رکھ گئے تھے، اس کی بنیاد پر دین ابراہیم پر کوئی عرب قائم نہیں تھے اللہ کے رسول کی بعثت سے پہلے، اور وہی دین پر ابو طالب تھا آخری وقت تک۔ اللہ کے رسول نے آخری وقت میں بھی کہا تھا کہ اے چچا جان، آپ میرے کان میں دھیرے سے کم کلمہ پڑھ لیجئے، میں اس کلمے کی بنیاد پر اللہ کے پاس کل سفارش کر کے آپ کو جہنم سے بچاؤں۔ لیکن میرے بھائیوں ایک چیز ہوتی، اور وہیں پر ابو جہل اور ابو لہب بھی تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ اے ابو طالب، آخری وقت میں اپنے دین سے، اپنے باپ داداؤں کے دین سے پھروں گے، مرنے کے بعد لوگ کیا کہیں گے؟ اس کو غیرت دلا رہے تھے دنیاوی طور پر۔ اور جب بندہ شرک میں ملوث رہتا ہے اور شرکیہ ماحول میں رہتا ہے، اس کا بیٹھنا مشرکوں میں ہوتا ہے، تو توحید کی دعوت آخری وقت میں بھی اثر نہیں کرتی۔ اور ابو طالب نے آخر میں بھی کلمہ نہیں پڑھا، اور کیا کہا؟ میں عبد المطلب کی ہی دین پر قائم ہوں۔ اور کل قیامت کے دن حضرت ابو طالب کو ہمیشہ کی جہنم۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کی، اپنے حبیب کی مدد کرنے کے لیے اور اپنے حبیب کا ساتھ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو طالب کا جو عذاب دنیا میں رکھا ہے، وہ جہنم میں رکھا ہے، وہ ہلکا ہے۔ اور وہ ہلکا عذاب کیا ہے پتہ ہے؟
ابو طالب کو جہنم میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جوتے پہنائے جائیں گے، اور وہ جوتے آگ کے ایسے ہوں گے جس سے دماغ کھولتا ہوگا، جیسے آگ پر کوئی چیز رکھی جائے اور وہ کیسے کھولتی ہے۔ ابو طالب کو یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے، اور وہ بھی کیوں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اللہ جنت میں نہیں ڈالے گا، عذاب ہلکا کرے گا، لیکن جہنم میں رہنا۔ پتہ کیا چلا؟ ایک مشرک کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور کچھ لوگ نام و نہاد مسلمان لوگوں کو دین کی طرف جوڑنے کے لیے باتیں ایسی کرتے ہیں جو منہج، اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں جب منہج کی علم نہیں ہوتا نا، کتنے لوگ ایسی دعوت کا کام کرتے کرتے کہتے کہ آخر میں ایک دم آخر میں اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں ڈالے، جہنم خالی رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے یہ جملے میں خود اللہ کی توحید کا کھلواڑ ہے۔ پھر اللہ نے آزمائشیں کیوں رکھی، دنیا میں کیوں بھیجا، توحید کی دعوت کیوں بتائی، انبیاءوں کو اسی لیے مارا گیا، آرے سے چیرا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھیے آپ، ہاں جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو خود لہو لعان کیا گیا اسی توحید کی بنیاد پر۔ ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی سب سے بڑی آگ میں ڈالا گیا اسی توحید کی بنیاد پر۔ کیوں؟ یہ ساری چیزیں فیل ہو جائیں گی جب ایک جملہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آخر میں ایک دم آخر میں سب کو جنت میں ڈالے گا، پھر توحید کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جب بندہ منہج سے ہٹ کر بات کرتا ہے تو دین کا کھلواڑ اس کی زبان سے ہوتا ہے، دین کا کھلواڑ اس کے الفاظ سے ہوتا ہے، توحید کا کھلواڑ اس کی زبان سے ہوتا ہے، توحید کی بنیاد اس کے زبانوں اور اس کے الفاظ سے ڈھل جاتی ہے، گر جاتی ہے، اور شرک کی عمارتیں تعمیر کرتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہی توحید کے باب میں پختہ نہیں اور شرک کا علم نہیں ہوتا۔ اور اللہ نے سورہ یوسف کی آیت میں صحیح فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ اللہ پر اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں۔ یہ کیا قرآن کی آیت ہے؟ دیکھیے، اس پر غور کرتے جائیں آپ۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود اکثر مشرک ہیں۔ کیوں؟ یہ قرآن مجید پڑھیں گے اور جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے تو انہیں اپنے ماحول میں دیکھنا چاہیے۔ ہمیں اللہ کے اس فرمان پر غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے۔ صرف پڑھنا، تلاوت کرنا، یا رمضان میں تراویح میں پڑھنا، یا رمضان میں قرآن اٹھا کر صرف تلاوت کرنا نہیں ہے، اس کے ترجمے کو پڑھنا ہے، اس کی تفسیر پر پڑھنا ہے، اور پھر اللہ نے جو ہمیں عقل سلیم دی ہے اس عقل سلیم کے ذریعے ان آیتوں پر غور کرنا ہے، ان کے تراجم کو اور ان کی تفاسیر کو دیکھ کر جو عملی صورت ہمارے مسلمان ماحول میں، مسلم معاشرے میں پائی جا رہی ہے اس پر ڈالنا ہے۔ تب آپ کو لگے نا کہ اللہ تعالیٰ کی آیت سچ ہے، اور یقیناً سچ ہے۔ اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہے۔ تو اللہ نے اسی لیے کہا کہ شرک پتہ نہیں ہے اور توحید کا علم پختہ نہیں ہے، تو توحید میں شرک داخل ہو جاتا ہے اور بندہ مشرک بن جاتا ہے، اور اسی پر اس کی موت آتی ہے۔ اللہ کل قیامت کے دن کبھی معاف نہیں کرے گا، چاہے دنیا بھر کی نیکیاں لے کر جائے اور دنیا بھر کے اللہ تعالیٰ کے پاس خیرات اور نیک اعمال صالحہ لے کر جائے، اگر زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکا ہوگا یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہوگا عبادت میں، تو ساری نیکیاں، سارے نیک اعمال اور سارے اعمال صالحہ برباد ہو جائیں گے۔ اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ خود حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیے توحید کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کل قیامت کے دن تو میرے پاس آ اور اتنے گناہ لے کر آ کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے یہ خلا سارے گناہوں سے تیری بھر جائے۔ اللہ اکبر۔ ساری یہ خلا آسمان و زمین کے درمیان جتنا فاصلہ یہ گناہوں سے بھر جائے، لیکن ایک شرط ہے، میرے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہیں کیا ہوگا، میں بھی اتنی بڑی مغفرت اور رحمت لے کر آ کر تجھے بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ دراصل توحید کی اللہ تعالیٰ نے اس میں اہمیت بتائی اور شرک کی خباثت کو بتایا۔ اور اسی حدیث کا مفہوم مخالف کیا نکلتا ہے؟ ایک بندہ دنیا بھر کے نیکیاں لے کر جائے، اتنا نیک ہو جائے،
اتنا اعمال کر لے کہ آسمان و دنیا کے درمیان جو جگہ ہے یہ اس کے نیک اعمال اور اعمال صالحہ سے، خیر کے کاموں سے، بھلائی کے کاموں سے بھر جائے، اور ایک مرتبہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا اللہ ڈائریکٹ جہنم میں ڈالے گا، ان پورے اعمال کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ اور یہی اللہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اے نبی ولو بھی فرض آپ کو بھیجا ہی گیا ہے شرک کو خاتمے کے لیے، لیکن اگر آپ سے بھی شرک ہو گیا لیحبطن عملک، آپ کے تمام اعمال برباد، ولتکونن من الخاسرین، اور جب اعمال برباد ہو جائیں گے تو کل قیامت کے دن نقصان اور خسارے اٹھانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ تو میرے بھائیو توحید کا علم لینا چاہیے، اور شرک کی غلاظت کو اور شرک کے ان دروازوں کو اور شرک کی ایک ایک چیزوں کو سمجھنا چاہیے تاکہ وہ ہماری توحید پر حملہ آور نہ ہو، اور شیطان کئی وسوسوں میں پھنسا کر، چاہے دین کے نام پر ہو، خیر کے نام پر ہو، اعمال صالحہ اور بھلائی کے نام پر ہو، کہیں پھنسا کر اور وسوسے میں ڈال کر ان شرکیہ اعمال کو ہمارے کام سے، ہمارے ہاتھوں سے بجا لائے اور ہم اپنی توحید سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں کی گئی اسے مجھے سب سے پہلے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر استقامت کے ساتھ مضبوطی عطا فرمائے، شرک سے بچائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی۔